بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، چھٹا سبق۔ الام، ماں نے کہا متی رجعت من المدرسۃ یا بنی، بیٹا آپ مدرسے سے کب واپس آئے؟ بیٹا آپ مدرسے سے کب واپس آئے، کب لوٹے؟ بیٹے نے جواب دیا، بیٹے کا نام سعید ہے، رجعت قبل نصف ساعت، رجعت قبل نصف ساعت، میں آدھا گھنٹہ پہلے واپس آیا، میں آدھا گھنٹہ پہلے لوٹا۔ الام، این اختک مریم اما رجعت، تمہاری بہن مریم کہاں ہے، کیا وہ واپس نہیں آئی؟ سعید، لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے۔ انا ما رأیتها، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ الام، ماذا قرأت اليوم، تم نے آج کیا پڑھا؟ ماں نے معلوم کیا تم نے آج کیا پڑھا؟ سعید، قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه، میں نے آج فقہ کے متعلق ایک نیا سبق پڑھا۔ الام، افہمتہ، کیا تم نے اس کو سمجھ لیا، کیا تم نے اس کو سمجھا؟ سعید، نعم، جی ہاں، فہمتہ جیدا، میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا۔ الام، اما قرأت القرآن اليوم، کیا تم نے آج قرآن نہیں پڑھا؟ سعید، بلا، کیوں نہیں؟ قرأت سورۃ الرحمن وحفظتها، میں نے سورہ رحمان پڑھی اور اس کو حفظ یاد کیا۔ اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، میں نے سورہ رحمان کو پڑھ کر اسے حفظ یاد کر لیا۔ ففرح بی المدرس کثیرا، جس کی وجہ سے یا چنانچہ لہذا مجھ سے استاد بہت خوش ہوئے۔ وقال، اور کہا، انک احسن طالب فی الفصل، یقیناً تم درسگاہ میں سب سے اچھے طالب علم ہو۔ الام، ماشاء اللہ، زادک اللہ علما یا بنی، بیٹا اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ فرمائے۔ سعید، اغسلت قمصانی یا امی، امی کیا آپ نے میری قمیض دھو دی؟ الام، نعم، غسلتها وقویتها، خذ هذا القمیص، جی ہاں میں نے اس کو دھو کر پریس کر دیا، لو یہ قمیض لے لو۔ سعید، ہاتی ذاک یا امی، ذاک اجمل من هذا، امی جان وہ دیجیے مجھے، وہ دیجیے مجھے، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تدخل مریم، اب مریم داخل ہوتی ہے، اس کی بہن، اور وہ کہتی ہے، السلام علیکم کیف حالک یا امی و کیف حالک یا اخی، امی آپ کیسی ہیں اور بھائی آپ کیسے ہیں؟ الام، وعلیکم السلام، اہلا یا بنتی، بیٹی خوش آمدید۔ متی خرجت من المدرسہ، تم مدرسے سے کب نکلی؟ مریم، خرجت بعد صلاة الظہر، میں ظہر کی نماز کے بعد نکلی۔ الام، این زمیلاتک آمینہ و فاطمہ و سعاد، تمہاری سہیلیاں، تمہاری کلاس میٹ، تمہاری دوست، تمہاری ساتھی آمینہ، فاطمہ اور سعاد کہاں ہیں؟ مریم، انا ما رأیتہن بعد الصلاة، میں نے انہیں نماز کے بعد نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں نماز کے بعد نہیں دیکھا۔ الام، یا بنتی، بیٹی، اخوک حفظ سورۃ الرحمن، تمہارے بھائی نے سورہ رحمان حفظ کر لی ہے، حفظ یاد کر لی۔ ای سورۃ حفظت انتی، تم نے کون سی سورت یاد کی ہے؟ مریم، انا حفظت سورۃ الحدید وہی اطول من سورۃ الرحمن، میں نے سورہ حدید حفظ کی ہے، سورہ حدید یاد کی ہے اور وہ سورہ رحمان سے زیادہ لمبی ہے۔
وَكَذَلِكَ حَفِظْتُ 16 آیۃ من سورۃ النبأ، اور اسی طرح میں نے سورہ نبا کی 16 آیتیں حفظ کی ہیں. ماشاء اللہ. انکی طالبۃ مجتہدہ، یقیناً تم ایک محنتی طالبہ ہو. انا مسرورۃ بک، میں تم سے خوش ہوں. اذهبت الی المکتبۃ اليوم، کیا تم آج لائبریری گئی؟ مریم: نعم ذهبت، جی ہاں میں گئی یا گئی تھی. ماذا قرأت هناك، تم نے وہاں پر کیا پڑھا؟ مریم: قرأت مجلۃ من پاکستان اسمها الاسلام، میں نے پاکستان کا یا پاکستانی ایک میگزین یا ایک رسالہ پڑھا جس کا نام اسلام ہے، الاسلام ہے. باللغۃ العربیۃ ہی، کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ مریم: لا، نہیں، ہی باللغۃ الانگلیزیہ، وہ انگریزی زبان میں ہے. اذهبت الى المدیرہ، کیا تم معتمم یا پرنسپل کے پاس گئی؟ مریم: لا، نہیں، ہی ما جاءت اليوم، وہ آج نہیں آئی. لما، کیوں؟ مریم: اظن انها ذهبت الى مکہ، مجھے لگتا ہے وہ مکہ گئی ہیں. میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ مکہ گئی ہیں. اشربت الشائی، کیا تم نے چائے پی لی؟ مریم: لا، نہیں، ما شربت، میں نے نہیں پی. للخادمہ، ماں خادمہ سے کہتی ہے ہاتھ الشائی یا لیلا، لیلا چائے لے کر آؤ. مریم: وہاتی قطعۃ خبز ایضا یا لیلا، اور مریم نے کہا روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لے کر آنا لیلا. انا جوعا، میں بھوکی ہوں. یہاں سے تمرین شروع ہو رہی ہے. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. ای سورۃ حفظ سعید، سعید نے کون سی سورت حفظ کی؟ تو اس کا جواب ہے حفظ سورۃ الرحمن، اس نے سورہ رحمان حفظ کی. کم آیۃ من سورۃ النبأ حفظت مریم، مریم نے سورہ نبا کی کتنی آیتیں حفظ کی؟ حفظت 16 آیۃ من سورۃ النبأ، مریم نے سورہ نبا کی 16 آیتیں یاد کی. مسم المجلۃ التی قرأتها مریم فی المکتبہ بأی لغۃ ہی، وہ اس رسالے کا نام جس کو مریم نے کتب خانے میں یا لائبریری میں پڑھا ماں کیا ہے؟ بأی لغۃ ہی، پہلے اس کا جواب دیتے ہیں. اسمها الاسلام، اس کا نام الاسلام ہے. بأی لغۃ ہی، کون سی زبان میں ہے وہ؟ تو ہم کہیں گے ہی باللغۃ الانگلیزیہ، وہ انگریزی زبان میں ہے. من لیلا، لیلا کون ہے؟ تو لیلا یہ خادمہ ہے، تو ہم کہیں گے الخادمہ لی مریم، لی امی مریم، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مریم کی خادمہ یا مریم کی ماں کی خادمہ، یا خالی خادمہ بھی کہہ سکتے ہیں، الخادمہ، وہ خادمہ ہے. اب یہاں پر نیچے یہ کچھ جملے ہیں، ان میں جو صحیح ہے یعنی صحیح وہ سبق کے اعتبار سے، تو اس پر رائٹ کا نشان لگانا ہے، اور جو غلط ہے اس پر رونگ کا نشان لگانا ہے. تو دیکھیے ما فرح المدرس بسعید، استاد سعید سے خوش نہیں ہوا، تو یہ غلط ہے کیونکہ وہ سعید سے خوش ہوا، تو یہاں پر غلط کا نشان لگا دیں گے. مریم جوعا، مریم بھوکی ہے، یہ صحیح ہے، مریم بھوکی ہے. آگے خرجت مریم من المدرسہ بعد صلاۃ الظہر، مریم مدرسے سے ظہر کی نماز کے بعد نکلی، یہ صحیح ہے، تو اس پر رائٹ کا نشان لگا دیں گے. سورۃ الرحمن اطول من سورۃ الحدید، سورہ رحمان سورہ حدید سے زیادہ لمبی ہے یا لمبی ہے؟ یہ بھی صحیح ہے، نہیں یہ غلط ہے. سورہ رحمان چھوٹی ہے، سورہ حدید لمبی ہے، تو یہاں غلط کا نشان لگا دیں. آمینۃ و فاطمۃ و سعاد زمیلات مریم، آمینہ، فاطمہ، سعاد مریم کی دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، کلاس میٹ ہیں، تو یہ صحیح کا نشان لگا دیں گے. اب یہاں پر یہ جو جملے دیے ہیں ان کے جواب ہمیں خود بنانے ہیں. اذهبت الى المدرسہ اليوم، کیا تم آج مدرسے گئے؟ اب ہم گئے ہیں تو ہم کہیں گے نعم ذهبت، اتنا بھی کافی ہے، اور پورا جملہ بھی بنا سکتے ہیں. نعم ذهبت الى المدرسہ اليوم،
تو دونوں طرح سے صحیح ہے. نعم ذهبت جی ہاں میں گیا، اس سے بھی بات پوری ہو جائے گی. اور نعم ذهبت الى المدرسہ اليوم جی ہاں میں آج مدرسے گیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. متى رجعت من المدرسہ تم مدرسے سے کب لوٹے، کب واپس ہوئے. تو رجعت من المدرسہ بعد صلاۃ الظہر میں ظہر کی نماز کے بعد مدرسے سے واپس ہوا یا لوٹا. ای سورۃ قرأت بعد صلاۃ الفجر تم نے فجر کی نماز کے بعد کون سی سورت پڑھی. تو ہم نے جو سورت پڑھی وہ بتا دیں گے. قرأت سورۃ یاسین یا قرأت سورۃ الرحمن، قرأت سورۃ النبأ، جو بھی پڑھی ہے اس کا نام لے دیں گے. ای سورۃ حفظت هذا الاسبوع تم نے، یہاں حفظتا بھی کہہ سکتے ہیں اور حفظتی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کے لیے آ سکتا ہے. تم نے اس ہفتے کون سی سورت یاد کی. تو ہم ویسی جملہ بنا سکتے ہیں حفظت هذا الاسبوع میں نے اس ہفتے سورۃ النبأ سورہ نبأ حفظ کی. بالماء البارد غسلت وجهك ام بالماء الحار کیا ٹھنڈے پانی سے تم نے اپنے چہرہ دھویا یا گرم پانی سے. تو جس پانی سے دھویا اس کو بتا دیں گے غسلت وجہی میں نے اپنا چہرہ دھویا بالماء البارد یا بالماء الحار ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے. من غسل قمیصک ومندیلک تمہاری قمیض اور رومال اور تمہارا رومال، تمہاری قمیض اور رومال کس نے دھویا. تو ہم کہیں غسلت امی میری والدہ نے دھویا. اب یہاں پر یہ جو جملے دیے ہیں، یہاں جو یہ جملے دیے ہیں تو یہاں مذکر کا صیغہ ہے لیکن ہمیں یہاں مؤنث میں تبدیل کرنا ہے. الشریب تشاء یا حامد، حامد کیا تم نے چائے پی لی. تو اب یہاں مؤنث سے بدلا الشریب تشاء یا سعاد، سعاد کیا تم نے چائے پی لی. اسی طرح ہمیں بدلنا ہے. تو اکتبت الدرس یا علی، علی کیا تم نے سبق لکھ لیا. تو اب ہم کہیں گے اکتبت الدرس یا فاطمہ، فاطمہ کیا تم نے سبق لکھ لیا. اغسلت وجهك یا اخی، بھائی کیا تم نے اپنا چہرہ دھو لیا. تو اغسلت وجهك یا اختی، بہنا کیا تم نے اپنا چہرہ دھو لیا. ای سورۃ حفظت یا بنی، بیٹا کیا تم نے کوئی سورت، بیٹا تم نے کون سی سورت یاد کی. یہاں پر تو ای سورۃ حفظت یا بنتی، بیٹی تم نے کون سی سورت یاد کی. افہمت الدرس الجدید یا ہاشم، ہاشم کیا تم نے نیا سبق سمجھ لیا. اب یہاں مؤنث بنائیں گے. افہمت الدرس الجدید یا فاطمہ یا عائشہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. عائشہ کیا تم نے نیا سبق سمجھ لیا. این ذهبت بعد الدرس یا اخی، بھائی تم سبق کے بعد کہاں گئے تھے. تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں ذهبت بعد الدرس الى البیت، میں سبق کے بعد گھر گیا. اب یہاں پر انہوں نے یہ دیا ہے کہ دیکھیے یہ سارے اس طرح کے جملے ہیں کہ جن کے آخر میں کوئی اعراب نہیں لگا ہوا، زبر زیر نہیں لگا ہوا. تو آپ کو ان تمام جملوں میں زبر زیر لگانا ہے، یعنی اعراب لگانا ہے. تو دیکھیے یہ یہاں پر انا آیا تو انا کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو گیا متکلم کا صیغہ ہے. تو یہاں ذهبت آئے گا، ذهبتا یا ذهبتی نہیں آ سکتا. انا ذهبت الى المطار، میں ہوائی اڈے یا ایئرپورٹ گیا. اذهب، اب یہاں یا یوسف آ گیا، مخاطب ہے یہ، تو اس لیے یہاں پر ذهبت لائیں گے مخاطب کا صیغہ. اذهبت الى الملعب یا یوسف، اے یوسف کیا تم کھیل کے میدان گئے. اختی، اب اختی آ گیا تو ذهبت آئے گا مؤنث کا صیغہ. اختی ذهبت الى المستشفى، میری بہن ہاسپٹل گئی. اب یہاں پر یا فاطمہ آ رہا تو یہاں بھی واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا. اذهبتی الى المکتبہ یا فاطمہ، فاطمہ کیا تم لائبریری یا کتب خانہ گئی. اس کے بعد یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے یہ 4 جملے اور 4 صیغے ہیں اور یہ چاروں صیغوں کے آخر میں یہ تا آ رہی ہے، لیکن اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اس طرح واحد متکلم اور واحد متکلم مؤنث کے لیے بن سکتے ہیں. تو جیسے ذهبت یہ تو واحد مؤنث کا ہو گیا، ذهبت واحد مذکر کا ہو گیا اور ذهبتی واحد مؤنث حاضر کا ہو گیا، ذهبت واحد متکلم کا مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہو گیا. تو یہ اس طرح کا جب صیغہ آئے گا تو اب وہ 4 طرح سے بن سکتا ہے. مندرجہ ذیل دونوں مثالوں میں غور کیجیے. اب دیکھیے افہمت الدرس یا علی، علی کیا تم نے سبق سمجھ لیا.
تو اب دو جواب ہو سکتے ہیں اس کے. نعم فہمتہ، جی ہاں میں نے اسے سمجھ لیا. اس پہ دھیان دیجیے، فہمتہ سبق کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اگر ہمیں نفی میں جواب دینا ہے تو لا، نہیں، ما فہمتہ، میں نے اسے نہیں سمجھا. اما فہمت الدرس یا علی، اے علی کیا تم نے سبق نہیں سمجھا؟ اب یہاں بھی غور کیجیے. ایک جواب تو یہ ہے بلا، کیوں نہیں، فہمتہ، میں نے تو اسے سمجھ لیا. دوسرا جواب نعم ما فہمتہ، جی ہاں میں نے نہیں سمجھا. آگے یہاں پر یہ صرف جواب دیے ہیں، سوال ہمیں قائم کرنا ہے، ہمیں بنانا ہے. تو اس جواب سے کچھ آئیڈیا لگ سکتا ہے کہ کیا یہاں پر سوال ہوگا. تو یہاں پر ہے نعم شربت، جی ہاں میں نے پی لیا. تو اب کیا سوال ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے پانی پی لیا؟ کیا تم نے کولڈ ڈرنک پی لی؟ کیا تم نے دودھ پی لیا؟ تو یہی سوال ہو سکتا ہے. تو ہم کہیں گے اشربت الشائی، کیا تم نے چائے پی لی؟ نعم شربت، جی ہاں میں نے پی لی. نعم کتبت، جی ہاں میں نے لکھ لیا. تو یہاں کیا ہوگا؟ اکتبت الدرس، کیا تم نے سبق لکھ لیا؟ تو نعم کتبت، جی ہاں میں نے لکھ لیا. آگے یہاں پر یہ بل آ رہا، کیوں نہیں، میں نے تو اسے دیکھا ہے. تو جواب ہے یہاں جو ہے سوال نفی میں ہوگا. اما رأیتہ، اما رأیتہ، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا؟ بلا، کیوں نہیں، رأیتہ، میں نے تو اس کو دیکھا ہے. اب یہاں پر اسی طرح ہوگا نعم، جی ہاں، ما قرأت هذا الكتاب في بلدی، میں نے اس کتاب کو اپنے شہر میں نہیں پڑھا. تو یہاں پر سوال کیا ہوگا؟ کیا تم نے اپنے شہر میں یہ کتاب پڑھی؟ تو ہوگا قرأت هذا الكتاب في بلدک، یہاں بلدی آ رہا ہے، وہاں کا بلدک، کیا تم نے اپنے شہر میں یہ کتاب پڑھی؟ تو جواب نعم، جی ہاں. اما آئے گا، اما قرأت، اما قرأت هذا الكتاب في بلدک، کیا تم نے یہ کتاب اپنے شہر میں نہیں پڑھی؟ تو نعم، جی ہاں، ما قرأت هذا الكتاب في بلدی، میں نے یہ کتاب اپنے شہر میں نہیں پڑھی. اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے بلا، کیوں نہیں، نہیں، یہ دوسرا جملہ ہے، بس اس کا جواب یہی ہوگا. اب یہاں پر اس کے حساب سے یہاں ہم سوال کریں گے. یہ آ رہا ہے کیوں نہیں میں نے اذان سنی. تو جواب کیا، یہاں سوال کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے اذان نہیں سنی؟ تو یہاں ہوگا اما سمعت الاذان، کیا تم نے اذان نہیں سنی؟ تو جواب آئے گا بلا، کیوں نہیں، سمعت الاذان، میں نے اذان سنی. یہاں پر ہے نہیں، میں نے اذان نہیں سنی. تو یہاں پر آئے گا اسمعت الاذان، کیا تم نے اذان سنی؟ لا، نہیں، ما سمعت الاذان، میں نے اذان نہیں سنی. اس کے بعد ہے نہیں، میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا. تو ہم یہاں سوال کریں گے ضربت هذا الولد، کیا تم نے اس لڑکے کو مارا؟ لا، نہیں، ما ضربت هذا الولد، میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا. اب یہاں پر یہ جو انہوں نے جملے دیے ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو جب سوال ہوتا ہے کیا تم نے حامد کو دیکھا، تو اس کے بعد حامد نہیں آتا، بس اس کی جگہ پر ضمیر آتی ہے غائب کی. جیسے یہ واحد مذکر کی آئے گی اور جمع مذکر کی، واحد مؤنث جمع مؤنث. تو اسی طرح ہمیں یہاں دھیان سے اس کو پڑھنا ہے. ارأیت حامدا، کیا تم نے حامد کو دیکھا؟ اب ہمیں کہنا ہے جی ہاں میں نے اس کو دیکھا. تو حامد کو نہیں لائیں گے، بس وہ ضمیر لے آئیں گے. نعم رأیتہ، جی ہاں میں نے اسے دیکھا. ارأیت حامدا وہشاما وعلیا، کیا تم نے حامد، ہشام اور علی کو دیکھا؟ نعم رأیتہم، جی ہاں میں نے ان سب کو دیکھا. ارأیت زینب، کیا تم نے زینب کو دیکھا؟ نعم رأیتہا، جی ہاں میں نے اس کو دیکھا. ارأیت زینب وآمنہ وسعاد، کیا تم نے زینب، آمنہ اور سعاد کو دیکھا؟ نعم، جی ہاں. رأیتہن، یہ جمع مؤنث کے لیے آئے گا، جی ہاں میں نے ان کو دیکھا. ارأیت الطلاب الجدد، کیا تم نے نئے طلبہ کو دیکھا؟ اب ہم یہاں کیا کہیں گے؟ نعم رأیتہم. ہم کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ مذکر کے لیے ہم آئے گا. نعم رأیتہم، جی ہاں میں نے ان کو دیکھا. ارأیت المدیر واختہا وبنتہا، کیا تم نے پرنسپل یا معتمم، اس کی بہن اور اس کی بیٹی کو دیکھا؟ تو ہم یہاں کہیں گے نعم رأیتہن، یا رأیتہم کہیں گے، بس رأیتہم. اور یہاں پر چونکہ تینوں مؤنث ہے تو رأیتہن صحیح رہے گا. نعم، جی ہاں ہم نے ان سب کو دیکھا. اس کے بعد ہے ارأیت المدرس، کیا تم نے استاذ کو دیکھا؟ تو نعم رأیتہ. اس طرح سے یہاں تھا نعم رأیتہ خالد کے سوال، حامد کے سوال میں اسی طرح یہاں ہوگا نعم رأیتہ، جی ہاں میں نے اس کو دیکھا.
ऐना रअयता उख्तक मरियम, क्या तुमने अपनी बहन मरियम को देखा? तो जवाब होगा नाम रअयतुहा, जी हाँ मैंने उसको देखा। अरअयता सय्यारतल मुदीर, क्या तुमने प्रिंसिपल की कार देखी? नाम रअयतुहा, क्योंकि ये भी मुअन्नस के हुक्म में है ना, सय्यारा मुअन्नस है, तो हम कहेंगे नाम रअयतुहा, जी हाँ मैंने उसको देखा। ऐना रअयतल अतिब्बा या अली, अली क्या तुमने अली तुमने डॉक्टरों को, डॉक्टर्स को कहाँ देखा? ऐना कहाँ देखा? तो हम कहेंगे रअयतुहुम, मैंने उनको देखा फिल मुस्तशफा, कहाँ देखा? हॉस्पिटल में देखा। मता रअयतल मुदीर या यूनुस, जब करीबन ने रीड डाउन हो, मता रअयतल मुदीर या यूनुस, ए यूनुस तुमने प्रिंसिपल या मोहतमिम को कब देखा? तो हम कहेंगे रअयतुहु बाद सलात ज़ोहर, मैंने उसको जोहर की नमाज के बाद देखा। अरअयता आमिना व खदीजा व बरीरा, क्या तुमने आमिना, खदीजा और बरीरा को देखा? तो नाम रअयतुहुन्ना, जी हाँ मैंने उन सबको देखा। अब यहां इन्होंने ये कहा है कि ये जितने भी जुमले आ रहे हैं इनमें एक तो हमें लगाना है अज़ुन्नु, ये अज़ुन्नु लगा हुआ है, और अज़ुन्नु के बाद अन्ना आएगा जुमले पर, और अन्ना चूंकि ये हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल में से है तो उसी हिसाब से हम इसको लेकर आएंगे। हुआ मरीज़ुन, वो बीमार है, तो इसको हम कहेंगे अज़ुन्नु अन्नहु मरीज़, मुझे ख्याल है, मेरा गुमान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बीमार है। जब हमें कोई किसी चीज के बारे में अपना गुमान और ख्याल जाहिर करना होगा तो अज़ुन्नु लाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो नहीं आएगा, मेरा ख्याल है कि वो नहीं पढ़ेगा, मैं समझता हूँ कि वो खाना नहीं खाएगा, तो अज़ुन्नु आएगा। अल मुदर्रिसु मा जाआ, उस्ताज नहीं आया, ये मुदर्रिस है, उस्ताज नहीं आए, तो अज़ुन्नु अन्नल मुदर्रिसा मा जाआ, मेरा ख्याल है कि उस्ताज नहीं आए। अंत तबीब, तुम एक डॉक्टर हो, तो अज़ुन्नु अन्नका तबीब, मेरा ख्याल है कि तुम एक डॉक्टर हो, मुझे लगता है तुम एक डॉक्टर हो। वह मिनल याबान, वो जापान से है, तो अज़ुन्नु अन्नहु मिनल याबान, मेरा ख्याल है कि वो जापान से है। हिया मरीज़ा, अज़ुन्नु अन्नहा मरीज़ा, वो बीमार है, तो यहाँ मेरा ख्याल है कि वो बीमार है। हुम तुल्लाब, वो सब तलबा हैं, अज़ुन्नु अन्नहुम तुल्लाब, मेरा ख्याल है कि वो सब तलबा हैं। अंति जौआ, तुम भूखी हो, तो अज़ुन्नु अन्नकी जौआ, मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि तुम भूखी हो। अल मक्तबतु मफ्तूहा, कुतुब खाना, लाइब्रेरी खुली हुई है, तो अज़ुन्नु अन्नहा मफ्तूहा, मेरा ख्याल है कि वो खुली हुई है। अल क़हवतु बारिदा, कॉफी ठंडी है, तो अज़ुन्नु अन्नहा बारिदा, मेरा ख्याल है कि वो ठंडी है। मुहम्मदुन ज़हबा इलल मक्तबा, मुहम्मद लाइब्रेरी या कुतुब खाने गया, तो अब हम कहेंगे अज़ुन्नु अन्नहु ज़हबा इलल मक्तबा, मेरा ख्याल है कि वो कुतुब खाना गया है। फातिमतु फिल मक्तबा, फातिमा लाइब्रेरी में है, तो अज़ुन्नु अन्नहा फिल मक्तबा, मेरा ख्याल है कि वो लाइब्रेरी में है। अंतुम मुदर्रिसून, तुम उस्ताद हो, तुम टीचर्स हो, तो अज़ुन्नु अन्नकुम मुदर्रिसून, मेरा ख्याल है कि तुम सब उस्ताद हो। अब यहाँ पर ये अदद मादूद गिनती को बयान किया है कि किस तरह से हम शुमार कर सकते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पर 11 से है ये इहदा अशरता तालिबतन, 11 तालिबा। अब यहाँ गौर ये करना है कि देखिए 11 और 12 इन दोनों के अंदर जिस तरह से ये आ रहा है मादूद यानी तमीज, तो इसी तरह ये भी आ रहा है, यानी ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस आ रहा है इन दोनों के अंदर, बाकी के अंदर मुज़क्कर आ रहा है। तो कायदा ये बन गया कि 11 और 12 की तमीज वो सेम आएगी, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस आएगी, लेकिन 13 से लेकर 19 तक खिलाफ आएगी। यानी अगर तमीज मुअन्नस है तो ये जो मुमय्यज आएगा, अदद आएगा वो मुज़क्कर, और अगर तमीज मुज़क्कर है तो फिर अदद क्या आएगा, मुअन्नस आएगा, खिलाफ आएगा। तो यहीं पर ये चीज सिखाइए। इहदा अशरत तालिबन,
तालिबतन 11 तालिबा, इस्नता अशरत तालिबतन 12 तालिबा, सलासा अशरत तालिबतन। तो देखिए खिलाफ आया 13 से 13 तालिबा। अब ये सब खिलाफ आएगा 19 तक। सित्ता अशरत तालिबतन 16, यहाँ 16 दिया है, 14 15 खा गए, चलिए 16 तालिबा, सब अशरत तालिबतन 17 तालिबा, समानी अशरत तालिबतन 18 तालिबा। अच्छा यहाँ पर है ये अरबा अशरत तालिबतन 14, खमसा अशरत तालिबतन 15 तालिबा, तिस्आ अशरत तालिबतन 19 तालिबा, इशरून तालिबतन। इशरून ये जो 20 है इसके लिए मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इशरून ही आएगा। इशरून तालिबन भी और तालिबतन दोनों सही है। अब यहाँ पर देखिए ये अदद मादूद और गिनती के हिसाब से जुमले दिए हैं, वो हमें बनाने हैं इस कायदे को मद्देनजर रखते हुए। तो कम सिन्नुक, अब ये बहुत अच्छा यहाँ पर जुमले हैं। जैसे कोई मिलता है तो मालूम करता है, पहले शुरू में कहता है कई फहालुक या अखी, फिर उसके बाद कम सिन्नुक, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल के हो, तुम्हारी उम्र क्या है। तो सिन्नी तिस्आ अशरत सनतन, तो देखिए सनतन मुअन्नस है तो तिस्आ लेकर आए खिलाफ क़यास 19 तक। मेरी उम्र 19 साल है। क़रअना अरबा अशरत सफ़हतन मिन हादल किताब, हमने इस किताब के से नहीं के, हमने इस किताब के 14 सफ़े पढ़ लिए। उसके बाद है फी हादल हाफिला समानियता, क्यों समानियता क्यों आ रहा है, राकिबन मुज़क्कर है तो अब खिलाफ आएगा। तो समानियता अशरा राकिबन, व खल्फुहुम खम्सा अशरत राकिबतन, इस बस में 18 सवार और उनके पीछे 15 सवार औरतें हैं, राकिबा। हादा फुंदुकुन सगीरुन, ये एक छोटा होटल है। फी ही, यहाँ देखिए गुरफतुन ये मुअन्नस आ रहा है तो यहाँ मुज़क्कर आएगा। तो इसना अशरता गुरफतन फकत, ये एक छोटा होटल है, इसमें 12 कमरे हैं सिर्फ, या इसमें सिर्फ 12 कमरे हैं। उस्मान लहू अहदा अशरा इबनन, दोनों से 11-12 अशरा इबनन, व इसनता अशरता बिनतन, ये भी दोनों सेम आएंगे। उस्मान उसके 11 बेटे और 12 बेटियां हैं, उस्मान की 11-12 बेटियां हैं। आना हफिज़तु सलासा अशरता सूरतन, मैंने 13 सूरतें हिफ्ज कर ली हैं, 13 सूरतें याद कर ली हैं। फी हादल मुस्तशफा तिस्अता अशरा तबीबन व सबआ अशरता तबीबतन, इस हॉस्पिटल में 19 डॉक्टर्स और 17 डॉक्टरनियां हैं। कलिमतन जदीदतन, हमने आज 18 नए कलिमे सीखे पढ़े। हादल कलम बिअरबा अशरता रूबियतन, ये कलम 14 रुपए में है, ये 14 रुपए का है। हादल इमारती सित्ता अशरता शक्कतन, इस बिल्डिंग में, इस इमारत में 16 फ्लैट हैं। फी हादल फस्ल इशरूना तालिबत, इस क्लास में, इस दरसगाह में 20 हैं। अब हमने ये कुछ कलिमात दिए हैं कि इनके साथ में हमें 11 से लेकर 20 तक के ये अदद आने हैं। तो अब हमें यहाँ कहना है 11 किताबें, तो हम कहेंगे अहदा अशरा किताब। 12 कहना तो हम कहेंगे इस्नता अशरता तालिबतन। यहाँ हम कहेंगे दकीका मिनट के 13 मिनट, तो हम कहेंगे सलासा। अब सलासा क्यों आएगा, इसलिए कि दकीका मुअन्नस है तो सलासा अशरता। उसके बाद हम कहेंगे अरबाता अशरा यौमन, उसके बाद खम्सा अशरता सय्यारतन, फिर ये मुज़क्कर आ रहा तो मुअन्नस लाएंगे इसके लिए शुरू में सबअता अशरा रजुलन, तो फिर ये सिन्नतुन, ये मुअन्नस आ गया तो मुज़क्कर लाएंगे। तो सबा के बाद समानी अशरता सनतन, तो इसके बाद 19, तो 19 के लिए हम कहेंगे तिस्आ अशरता क़रिया, और 20 से शुरू क़ालिबन। देखिए यहाँ पर, यहाँ इन्होंने कहा है
کہ دیکھیے مثال پڑھیے آپ، اور پھر جو یہ خالی جگہ نیچے آ رہے ہیں آپ کو انہی کی طرح سے کرنا ہے۔ حامد جوعان، حامد بھوکا ہے۔ اب جمع اس کی تو الطلاب جیاع، طلب جمع، مریم بھوکی ہے تو الطالبات جیاع دونوں رہے گا، طالبہ بھوکی ہیں۔ خالد عطشان، خالد پیاسا ہے، تو عطشان کے لیے آئے گا عطشا، خالد وحامد وراشا، خالد حامد راشد وہ پیاسے ہیں۔ ابراہیم شبعا، شبعان، شبع کے لیے یہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور اسی طرح نیچے المدرس غضبان، مدرس استاد غصے میں ہے، تو یہاں جمع لے کر آئیں گے المدرسون غضبان۔ یوسف کسلان، یوسف لیزی ہے، سستی ہے، لاپرواہ ہے، اور جمع اس کی آئے گی کسالہ، تو یہاں ہم لگا سکتے ہیں یوسف و خالد و حامد کسالہ۔ اور مؤنث کے لیے جیسے فاطمہ کسلا، کسلا آئے گا فاطمہ کسلا، اور مؤنث جمع کے لیے فاطمہ و عائشہ و حمیدہ کسالہ، یہی آئے گا۔ اب یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مندرجہ ذیل جو جملے ہیں ان میں غور و فکر کیجیے، کیا ایک تو لما ہوتا ہے اور ایک لماذا ہوتا ہے، دونوں کے معنی سیم ہے، کیوں؟ تو لما خرجت من الفصل، تم درسگاہ سے کیوں نکلے، اور لماذا خرجت من الفصل، اس کا بھی یہی ترجمہ ہوگا، تم درسگاہ سے کیوں نکلے۔ خرجت من الفصل، کیا تم درسگاہ سے نکلے، نعم، جی ہاں، بس اتنا کہنا بھی کافی ہے۔ لما، کیوں، تو دیکھیے ایک لما یہ ہا کے ساکن کے ساتھ بھی آتا ہے، لما کیوں۔ لما ضربت هذا الولد، تم نے اس لڑکے کو کیوں مارا، ضربت هذا الولد، کیا تم نے اس لڑکے کو مارا، نعم، جی ہاں، لما، کیوں۔ اس کے بعد یہ آخری صفحہ ہے اس سبق کا، یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مندرجہ ذیل یہ اسماء ہے، اسم ہے، آپ ان کو لکھیے مجرور اور منصوب کی شکل۔ تو دیکھیے مرفوع، تو یہ مرفوع یہاں ہے کتابن، اور مجرور تو مجرور یہ ہوگا کتابن، اور منصوب کتابن۔ اسی طرح یہ سب لکھنا ہے، مرفوع سیارتن اور مجرور سیارتن اور منصوب سیارتن۔ اب ہمیں یہاں لکھنا ہے تو حامدن، اور یہاں پر حامدن، اور یہاں پر حامدن، ساعتن ساعتن ساعتن، خالدن خالدن خالدن، مکواتن مکواتن مکواتن، بیتن بیتن اور بیتن، سبورتن سبورتن سبورتن، رجلن رجلن رجلن، مدرستن مدرستن مدرستن۔ یہاں کچھ جملے ہیں ان میں غور کریے، ہاتھی یا احمد، یہاں جو ڈالر ہیں کہ وہ لے کر آؤ چاہے واحد سے خد، اور اگر ہم کہہ رہے ہیں بہت ساروں سے ہاتھو یا اخوان، اور اگر واحد مؤنث ہے تو ہاتھی یا سعاد، اور جمع مؤنث تو ہاتھینا یا اخوات۔ اب یہاں نیچے یہ کہا ہے کہ سورہ رحمان اور سورہ حدید میں سے، سورہ نبا میں سے پہلی 5 آیات لکھیے، تو وہ تو ایک کاپی پہ لکھنے کا کام ہے، وہ ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ یہاں اس سبق کے اندر جو نئے کلمات آئے ہیں ان کو دیکھیے، مجلۃ میگزین رسالہ جمع مجلات، راکب سوار جمع رکاب، شقۃ یہ فلیٹ جمع شقق یا شقق، عمارت جمع عمائر بلڈنگ عمارت، سن جمع اسنان عمر، اور کلمت جمع کلمات الفاظ کلمات، یہ تو آپ جانتے ہیں ورڈ، سورۃ جمع سور سورت قرآن کی سورت، جاء آیا اور کوا پریس کی،
تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. یہ کافی لمبا ہو گیا کیونکہ یہ دوسرا حصہ چل رہا ہے اس کتاب کا. تو اس لیے اب لمبے سبق آ رہے ہیں. پہلے حصے میں چھوٹے چھوٹے سبق تھے، اس میں کافی کچھ ہم سیکھ چکے ہیں. اب یہ لمبے سبق ہیں اور اس میں کافی حد تک عربی آ جائے گی آپ کو. یہ دوسرا حصہ ہے. ہمارے پاس 4 حصے ہیں، چاروں حصے پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ حضرات چینل پر ابھی نئے ہیں اور یہ کلاس آپ نے پہلی بار دیکھی ہے تو میری درخواست ہے کہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے عربک اسپیکنگ کورس کے نام سے. آپ پہلی ویڈیو سے دیکھیے تاکہ آپ کو صحیح طور پر فائدہ ہو، کما حقوق فائدہ ہو.